علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ایک مکمل روایت ہے جس میں آپ نے پورا وضو کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا تھا وہ بتایا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جو ابو داؤد کی ہے بھی، تو ان میں آپ دونوں صحابیوں سے مکمل طور سے وضو کا طریقہ آتا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو یہ ہوتا اور وضو کا طریقہ یہ. میں اب تمام چیزیں ملا کر کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں گے. اب نیند میں سے کوئی خاص اٹھا تو پہلے 3 بار دھوئیں گا، وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک. اور پھر مسواک کر لیں گا. وضو کی پہلے کی چیزیں ہیں یہ کہ وضو بالکل میں خاص وضو بتا رہا ہوں، تو مسواک وہ سب پارٹ ہے اس کا، لیکن وہ تو آپ سمجھ گئے، وہ آپ کو الگ سے کرنا. اب وضو کی بات کر رہے ہیں ہم صرف. تو وضو کے لیے آپ سب سے پہلے جو ہے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے 3 مرتبہ. اور ہاتھ سے مراد یہ پنجہ ہے پورا، ہے کلائی جس کو بولتے ہیں، پنجہ جس کو بولیں گے پورا، ٹھیک. تو آپ ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئیں گے. پانی آپ نے لیا اور ہاتھوں کو آپ دھو رہے ہیں، ٹھیک. ہاتھوں کو آپ نے 3 مرتبہ، ایک بار پانی لیا اس کو دھویا، دوسری بار پانی لیا پھر دھویا، اور تیسری بار پانی لیا. نل چالو ہے تو نل کے نیچے رکھیے اور ہاتھ دھوئیے، چونکہ لینے میں الگ مسئلہ ہے. پانی گر رہا ہے تو بہت سہولت ہوتی ہے، پانی کا نل کھولیے اور اس میں آپ اس کو آسانی سے وہ کر سکتے. 3 مرتبہ آپ نے ہاتھوں کو دھویا، ٹھیک، 3 مرتبہ، ٹھیک. اب یہ بات یاد رکھیے 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا یہ گناہ اور حرام ہے. 3 مرتبہ میکسیمم. آگے بات رکھوں گا جو ناپسندیدہ چیزیں وضو میں اس میں کیا کیا ہے. تو 3 مرتبہ آپ نے دھویا، اس سے زیادہ مت دھوئیے، میکسیمم 3. ایک ٹائم میں جتنا ملنا، جو مسائل ہے جو گندگی نکالیے، سیکنڈ ٹائم کیجیے، تھرڈ ٹائم میکس، ٹھیک. تو 3 مرتبہ آپ نے ہاتھ دھویا. ہاتھ دھونے کے بعد پانی لیا آپ نے اور سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا ہے. آپ کے یاد رکھیے پانی لیا آپ نے اور آپ کلی کر رہے ہیں. منہ پانی لیا اور کلی کر رہے ہیں. کلی میں زیادتی ہوں گی کہ آپ غرارہ کر سکتے ہیں، لیکن روزے سے ہو تو غرارہ نہ کریں، لیکن کر سکتے ہیں، اس لیے کہ زیادتی میں آئیں گا، مکمل کلی میں شامل ہوں گا. پانی لیا یا چاہے تو غرارہ کرا اور پانی کو تھوک دیا. ایک بار فرض، کم از کم 3 بار، زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے. دوسری بار لیا کلی کی، چاہے تو غرارہ کیا، یا ایک بار غرارہ کیا 2 بار کلی کی، جیسا آپ کو بہتر لگے تاکہ زیادہ سے زیادہ منہ صاف ہو آپ کا. تو آپ نے کلی کی اور پانی کو تھوک دیا. یہ ہوا 3 مرتبہ. اس کے بعد آپ نے پانی لیا اور ناک میں پانی آپ چڑھائیں گے. ناک میں پانی لے کے ناک کو صاف کریں گے 3 بار. ایک بار کم از کم، 3 بار زیادہ سے زیادہ. ناک میں پانی لیا اور ناک کو جھاڑا، صاف کیا، پھر پانی لیا 3 بار. اس کے بعد پانی لیا اور چہرے کو آپ دھوئیں گے. چہرہ ہوتا ہے سر کے بالوں، پیشانی کی بالوں سے لے کر تھوڑی گلے سے اوپر کا حصہ، یہ کان سے یہ کان. پانی لیا اور آپ اس کو دھو رہے ہیں. پانی لیا اور دھو رہے ہیں. جب آپ پانی چہرے پہ مارے تو آنکھ وہ سب انکلوڈ کر لے اس کے اندر، ٹھیک. اور آپ اس کو دھو رہے ہیں 1 بار 2 بار اور تیسری بار میکسیمم، ٹھیک. اس کے بعد جو ہے آپ پھر جو ہاتھ دھوئیں گے. ہاتھ کے لیے پہلے سیدھا شروع کریں گے. سیدھے ہاتھ پہ پانی لیا آپ نے اور اس کو پانی اگر کوئی چیز میں سے اٹھا رہے، برتن یا مرتبان میں سے، تو اٹھا کر آپ ڈالیں گے اور پھر اس کو ملیں گے. اگر نل چالو ہے تو آپ نل کے نیچے ہاتھ ڈالیں گے اور اس کو ملیں گے، ٹھیک. تو یہ پورا آپ نے یوں لیا اور یہ مل لیا 1 بار. یا آپ نل چالو تو نل میں بھی آپ سیدھا ڈالنے کے بدلے ایسا لے کر اس کو آرام سے مل سکتے ہیں نل بند کر کے. 1 بار 2 بار میکسیمم 3 ٹائمس، ٹھیک. اس کے بعد پھر الٹے ہاتھ آپ شروع کریں گے، الٹے ہاتھ کا، اور اسی دوران اس کا خلال بھی کر لے سکتے ہیں آپ چاہے تو، ٹھیک. اس کو دھوئیں گے، ٹھیک. یہ ہوا دوسرا ہاتھ. اس کے بعد آپ پانی لیں گے اور پانی لے کر مسح کریں گے. مسح کے لیے آپ پیشانی کے جو بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے، جہاں تک ہم نے چہرہ دھویا تھا اس کے اوپر کا حصہ، بالوں سے پیچھے جائیں گے گدی تک اور پیچھے سے واپس آئیں گے. خواتین جو ہے چونکہ ان کی گردن کھلی نہیں ہوتی تو پیچھے جائیں گی گردن تک اور گردن سے واپس آ جائیں گی. مرد گردن تک جا کر پورا واپس آئیں گے، ٹھیک. واپس آئے اور اسی اسٹروک میں ایک ہی اس کے اندر جا کے آپ آئیں گے. اس میں پھر آپ کان کا خلال، دونوں کان میں انگلیاں ڈالی. اندر کے لیے یہ انگلی استعمال کریں گے شہادت کی، اور باہر کے لیے دونوں انگوٹھے. ایک ہی اس میں دونوں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو سر کا مسح کے ساتھ ہی یہ ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ سے پانی لینا اس معاملے میں ثابت نہیں، لیکن علماء کہتے ہیں اگر سوکھ جائے مکمل اور پانی بچا ہی نہ ہو تو الگ بات ہے، آپ لے لیں، لیکن عموماً آپ ایسا کر کے ایک کریں. ہو گئے کان. اب کانوں کے بعد آپ کو جو ہے پیر پر آنا ہے آپ کی. اور پیر آپ پہلے سیدھا پیر دھوئیں گے. ٹخنوں کے پیچھے کا حصہ خاص طور سے یاد رکھیے سوکھا رہ جاتا ہے. آپ سب نے ایک صحابی کو دیکھا اور کہا احتیاط کیا کرو، یہ سوکھا رہ جاتا ہے. ٹخنوں کا پیچھے کا، سیدھے ہاتھ کے ایکسٹریم رائٹ، پیر کے پیچھے کے ایکسٹریم رائٹ کا اور الٹے پیر کے پیچھے کے ایکسٹریم لیفٹ کا سوکھا رہ جاتا ہے. تو اس کو اچھے سے آپ وہ کریں گے. ٹخنوں تک، ٹخنے مطلب انکلوڈ پورا اس کو دھوئیں گے. اور الٹے ہاتھ سے خلال انگلیوں کو پیروں کے بیچ میں صاف کریں گے، خلال کریں گے. تو یہ ہوا وضو. یاد رکھیے 1 بار کم از کم دھوئیں گے، 3 بار زیادہ دھوئیں گے. پانی کا کم سے کم استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ پانی کو زیادہ بہانا، اس کی زیادتی، اس کو اسراف کرنا، شریعت نے جو ہے اس بات کو بالکل جو ہے پسند نہیں کیا ہے. یاد رکھیے.